نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ سورہ النبأ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم عم یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ یہ لوگ کس چیز کی نسبت پوچھتے ہیں؟ کیا بڑی خبر کی نسبت جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں؟ دیکھو یہ عنقریب جان لیں گے، پھر دیکھو یہ عنقریب جان لیں گے۔ کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا اور پہاڑوں کو اس کی میخیں نہیں ٹھہرایا؟ بے شک بنایا، اور تم کو جوڑا جوڑا بھی پیدا کیا، اور نیند کو تمہارے لیے آرام کا باعث بنایا، اور رات کو پردہ مقرر کیا، اور دن کو معاش کا وقت قرار دیا، اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے، اور سورج کا روشن چراغ بنایا، اور نچڑتے بادلوں سے موسلا دھار مینہ برسایا تاکہ اس سے اناج اور سبزہ پیدا کرے، اور گھنے گھنے باغ۔ بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے، جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم لوگ فوجوں کی فوجیں آ موجود ہوگے۔ جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم لوگ فوجوں کی فوجیں آ موجود ہوگے، اور آسمان کھولا جائے گا تو اس میں دروازے ہو جائیں گے، اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ ریت ہو کر رہ جائیں گے۔ بے شک دوزخ گھات میں ہے، یعنی سرکشوں کا وہی ٹھکانہ ہے، اس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے۔ وہاں نہ ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے، نہ کچھ پینا نصیب ہوگا مگر گرم پانی اور بہتی پیپ۔ یہ بدلہ ہے پورا پورا۔ یہ لوگ آخرت کے حساب کی امید ہی نہیں رکھتے تھے، اور ہماری آیتوں کو جھوٹ سمجھ کر جھٹلاتے رہتے تھے، اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر ضبط کر رکھا ہے۔ سو اب مزہ چکھو، ہم تم پر عذاب ہی بڑھاتے جائیں گے۔ بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے، یعنی باغ اور انگور، اور ہم عمر نوجوان عورتیں، اور شراب کے چھلکتے ہوئے گلاس۔ وہاں نہ بیہودہ بات سنیں گے نہ جھوٹ۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے صلہ ہے، نہایت کثیر انعام۔ اللہ تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین اور جو ان دونوں میں ہے سب کا رب ہے، بڑا مہربان۔ کسی کو اس سے بات کرنے کا یارہ نہ ہوگا۔ جس دن روح الامین اور فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے تو کوئی بول نہ سکے گا مگر جس کو رحمان اجازت بخشے اور اس نے بات بھی درست کہی ہو۔ یہ دن برحق ہے، بس جو شخص چاہے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لے۔ ہم نے تم کو عذاب سے جو عنقریب آنے والا ہے آگاہ کر دیا ہے، جس دن ہر شخص ان اعمال کو جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے دیکھ لے گا، اور کافر کہے گا کہ اے کاش میں مٹی ہوتا۔ سورہ النازعات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب یومئذ واجفة
أبصارها خاشعة، ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر کھینچ لیتے ہیں، اور ان کی جو آسانی سے کھول دیتے ہیں، اور ان کی جو تیرتے پھرتے ہیں، پھر لپک کر آگے بڑھتے ہیں، پھر دنیا کے کاموں کا انتظام کرتے ہیں کہ وہ دن آ کر رہے گا جس دن تھر تھرائے گی تھر تھرانے والی، پھر اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی، یعنی وہ دن جس دن زمین کو بھونچال آ جائے گا، پھر اس کے پیچھے اور بھونچال آ جائے گا۔ اس دن لوگوں کے دل خائف ہو رہے ہوں گے اور آنکھیں جھکی ہوئی۔ کافر کہتے ہیں کیا ہم الٹے پاؤں پھر لوٹیں گے؟ بھلا جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر زندہ کیے جائیں گے؟ کہتے ہیں کہ یہ لوٹنا تو نرا نقصان ہے، وہ تو صرف ایک ڈانٹ ہوگی۔ اس وقت وہ سب میدان حشر میں آ جمع ہوں گے۔ بھلا تم کو موسیٰ کی حکایت پہنچی ہے جب ان کے رب نے ان کو پاک میدان یعنی طویٰ میں پکارا اور حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو رہا ہے، اور اس سے کہو کیا تو چاہتا ہے کہ پاک ہو جائے اور میں تجھے تیرے رب کا رستہ بتاؤں تاکہ تجھ کو خوف پیدا ہو؟ غرض انہوں نے اس کو بڑی نشانی دکھائی مگر اس نے جھٹلایا اور نہ مانا، پھر لوٹ گیا اور تدبیریں کرنے لگا اور لوگوں کو اکٹھا کیا اور پکارا، کہنے لگا کہ تمہارا سب سے بڑا مالک میں ہوں۔ تو اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑ لیا۔ جو شخص اللہ سے ڈر رکھتا ہے اس کے لیے اس قصے میں عبرت ہے۔ بھلا تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا؟ اسی نے اس کو بنایا، اس کی چھت کو اونچا کیا، پھر اس کو برابر کر دیا، اور اسی نے رات تاریک بنائی اور دن کو دھوپ نکالی، اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا۔ اسی نے اس میں سے اس کا پانی نکالا اور چارہ اگایا اور اس پر پہاڑوں کا بوجھ رکھ دیا۔ یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چارپائیوں کے فائدے کے لیے کیا۔ تو جب بڑی آفت آئے گی اس دن انسان اپنے کاموں کو یاد کرے گا اور دوزخ دیکھنے والے کے سامنے نکال کر رکھ دی جائے گی۔ تو جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو مقدم سمجھا اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا اور نفس کو خواہشوں سے روکتا رہا اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کب واقعہ ہوگی، سو تم اس کے ذکر سے کس فکر میں ہو؟ اس کے واقعہ ہونے کا وقت تمہارے رب ہی کو معلوم ہے۔ جو شخص اس سے ڈر رکھتا ہے تم تو اسی کو ڈر سنانے والے ہو۔ جب وہ اس کو دیکھیں گے تو ایسا خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں صرف ایک شام یا صبح رہے تھے۔ سورہ عبسہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولی ان جاءہ الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عتبہ بن ابی ربیہ اور ابو جہل بن ہشام اور عباس بن عبد المطلب سے بڑی توجہ سے باتیں کر رہے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل سے چاہتے تھے کہ وہ اسلام لے آئیں۔ اتنے میں عبداللہ بن مکتوم جو آنکھوں سے معذور تھے آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے کہ مجھ کو قرآن سنائیے، اور جو کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے وہ مجھے بھی سکھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حالت میں ان کی بات کو ناپسند فرمایا اور ان کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ ان کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو شروع ہوئے اور منہ پھیر بیٹھے کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا، اور تم کو کیا خبر، شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا یا سوچتا تو سمجھانا اسے فائدہ دیتا۔ جو پرواہ نہیں کرتا اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو، حالانکہ اگر وہ نہ سنورے تو تم پر کچھ الزام نہیں۔ اور جو تمہارے پاس دوڑتا ہوا آیا اور اللہ سے ڈرتا ہے اس سے تم بے رخی کرتے ہو۔ دیکھو یہ قرآن نصیحت ہے، بس جو چاہے اسے یاد رکھے، قابل ادب ورقوں میں لکھا ہوا،
جو بلند مقام پر رکھے ہوئے اور پاک ہیں، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں جو سردار اور نیکوکار ہیں۔ انسان ہلاک ہو جائے، کیسا ناشکرا ہے۔ اسے اللہ نے کس چیز سے بنایا؟ نطفے سے بنایا، پھر اس کا اندازہ مقرر کیا، پھر اس کے لیے رستہ آسان کر دیا، پھر اس کو موت دی، پھر قبر میں دفن کرایا، پھر جب چاہے گا اسے اٹھا کھڑا کرے گا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ نے اسے جو حکم دیا اس نے اس پر عمل نہ کیا۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف نظر کرے۔ بے شک ہم ہی نے پانی برسایا، پھر ہم ہی نے زمین کو چیر پھاڑا، پھر ہم ہی نے اس میں اناج اگایا، اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور کھجوریں اور گھنے گھنے باغ اور میوے اور چارہ، یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چارپایوں کے لیے بنایا۔ تو جب قیامت کا غل مچے گا، اس دن آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے، اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹے سے۔ ہر شخص اس روز ایک فکر میں ہوگا کہ وہی مصروفیت اس کے لیے بس کافی ہے۔ اور کتنے منہ اس روز چمک رہے ہوں گے، ہنستے، خوشیاں مناتے، اور کتنے منہ ہوں گے جن پر گرد پڑ رہی ہوگی اور سیاہی چڑھ رہی ہوگی۔ یہ کفار بد کردار ہیں۔ سورۃ تکویر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سجرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت۔ جب سورج لپیٹ لیا جائے گا، اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، اور جب بیانے والی اونٹنیاں بیکار ہو جائیں گی، اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے، اور جب دریا آگ ہو جائیں گے، اور جب روحیں بدنوں سے ملا دی جائیں گی، اور جب اس لڑکی سے جو زندہ دفنا دی گئی ہے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ پر مار دی گئی، اور جب عملوں کے دفتر کھولے جائیں گے، اور جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی، اور جب دوزخ کی آگ بھڑکائی جائے گی، اور جنت جب قریب لائی جائے گی، تب ہر شخص معلوم کرے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ ہم کو ان ستاروں کی قسم جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور جو سیر کرتے اور غائب ہو جاتے ہیں، اور رات کی قسم جب ختم ہونے لگتی ہے، اور صبح کی قسم جب نمودار ہوتی ہے، کہ بے شک یہ قرآن عزت والے رسول کی زبان کا پیغام ہے، جو صاحب قوت مالک عرش کے ہاں اونچے درجے والا سردار اور امانت دار ہے۔ اور مکے والو، تمہارے رفیق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوانے نہیں ہیں۔ بے شک انہوں نے اس فرشتے کو آسمان کے کھلے یعنی شرقی کنارے پر دیکھا ہے، اور وہ پوشیدہ باتوں کے ظاہر کرنے میں بخیل نہیں، اور یہ شیطان مردود کا کلام نہیں۔ پھر تم کدھر جا رہے ہو؟ یہ تو سارے جہان کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے، یعنی اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی چال چلنا چاہے، اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر وہی جو اللہ رب العالمین چاہے۔ سورہ الانفطار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت۔ جب آسمان پھٹ جائے گا، اور جب تارے جھڑ پڑیں گے، اور جب دریا بہہ کر ایک دوسرے سے مل جائیں گے، اور جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی، تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا تھا اور پیچھے کیا چھوڑا تھا۔ اے انسان، تجھ کو اپنے کرم والے رب سے کس چیز نے دھوکے میں رکھا؟ وہی تو ہے جس نے تجھے بنایا اور تیرے اعضاء کو ٹھیک کیا اور تیری قامت کو معتدل کیا، اور جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔
کوئی نہیں، بلکہ تم لوگ جزا کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ تم پر نگہبان مقرر ہیں، عالی قدر تمہاری باتوں کے لکھنے والے۔ جو تم کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں۔ بے شک نیکوکار نعمتوں کی جنت میں ہوں گے اور بدکردار دوزخ میں، یعنی جزا کے دن اس میں داخل ہوں گے اور اس سے چھپ نہیں سکیں گے۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہے؟ پھر تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہے، جس روز کوئی کسی کا کچھ بھلا نہ کر سکے گا اور حکم اس روز اللہ ہی کا ہوگا۔ سورہ المطففین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ ناپ اور تول میں کمی کرنے والوں کے لیے خرابی ہے، جو لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا لیں، اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیں تو کم دیں۔ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اٹھائے بھی جائیں گے؟ یعنی ایک بڑے سخت دن میں، جس دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ سن رکھو کہ بدکاروں کے اعمال سجین میں ہیں۔ اور تم کیا جانتے ہو کہ سجین کیا چیز ہے؟ ایک دفتر ہے لکھا ہوا۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے، یعنی جو انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں، اور اس کو جھٹلاتا وہی ہے جو حد سے نکل جانے والا گناہ گار ہے۔ جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کے افسانے ہیں، دیکھو یہ جو برے اعمال کرتے ہیں ان کا ان کے دلوں پر زنگ بیٹھ گیا ہے۔ بے شک یہ لوگ اس روز اپنے رب کے دیدار سے اوٹ میں ہوں گے، پھر دوزخ میں جا داخل ہوں گے۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ یہ بھی سن رکھو کہ نیکوکاروں کے اعمال علیین میں ہیں۔ اور تم کو کیا معلوم کہ علیین کیا چیز ہے؟ ایک دفتر ہے لکھا ہوا، جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر رہتے ہیں۔ بے شک نیک لوگ چین میں ہوں گے، تختوں پر بیٹھے ہوئے نظارے کریں گے۔ تم ان کے چہروں ہی سے راحت کی تازگی معلوم کر لوگے۔ ان کو خالص شراب پلائی جائے گی، جس کی مہر مشک کی ہوگی۔ تو نعمتوں کے شائقین کو چاہیے کہ اسی سے رغبت کریں، اور اس میں تسنیم کے پانی کی آمیزش ہوگی۔ وہ ایک چشمہ ہے جس میں سے اللہ کے مقرب لوگ پئیں گے۔ جو گناہ گار یعنی کفار ہیں وہ دنیا میں مومنوں سے ہنسی کیا کرتے تھے، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو حقارت سے اشارے کرتے، اور جب اپنے گھر کو لوٹتے تو اتراتے ہوئے لوٹتے، اور جب ان مومنوں کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ تو گمراہ ہیں، حالانکہ وہ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ تو آج مومن کافروں سے ہنسی کریں گے، اور تختوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہوں گے۔ تو کافروں کو ان کے عملوں کا پورا پورا بدلہ مل گیا۔ سورہ الانشقاق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کا فرمان بجا لائے گا، اور اسے واجب بھی یہی ہے، اور جب زمین ہموار کر دی جائے گی اور جو کچھ اس میں ہے اسے نکال کر باہر ڈال دے گی اور بالکل خالی ہو جائے گی، اور اپنے رب کے ارشاد کی تعمیل کرے گی، اور اس کو لازم بھی یہی ہے، تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ اے انسان، تو اپنے رب کی طرف پہنچنے میں خوب کوشش کرتا ہے، سو اس سے جا ملے گا۔ تو جس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اس سے حساب آسان لیا جائے گا، اور وہ اپنے گھر والوں میں خوش خوش آئے گا۔ اور جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا وہ موت کو پکارے گا اور دوزخ میں داخل ہوگا۔ یہ اپنے اہل و عیال میں مست رہتا تھا اور خیال کرتا تھا کہ اللہ کی طرف پھر کر نہ جائے گا۔ ہاں ہاں، اس کا رب اس کو دیکھ رہا تھا۔ ہمیں شام کی سرخی کی قسم، اور رات کی، اور جن چیزوں کو وہ اکٹھا کر لیتی ہے ان کی، اور چاند کی
جب کامل ہو جائے کہ تم درجہ درجہ رتبہ اعلیٰ پر چڑھو گے، تو ان لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ ایمان نہیں لاتے، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے بلکہ کافر جھٹلاتے ہیں، اور اللہ ان باتوں کو جو یہ اپنے دلوں میں چھپائے ہیں خوب جانتا ہے، تو ان کو دکھ دینے والے عذاب کی خبر سنا دو۔ ہاں، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بے انتہا اجر ہے۔ سورہ البروج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود۔ آسمان کی قسم جس میں برج ہیں، اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے، اور حاضر ہونے والے کی اور جو اس کے پاس حاضر کیا جائے اس کی، کہ خندقوں کے کھودنے والے ہلاک کر دیے گئے، یعنی آگ کی خندقیں جس میں ایندھن جھونک رکھا تھا، جبکہ وہ ان کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے، اور جو سختیاں اہل ایمان پر کر رہے تھے ان کو سامنے دیکھ رہے تھے۔ ان کو مومنوں کی یہی بات بری لگتی تھی کہ وہ اللہ پر ایمان لائے ہوئے تھے، جو غالب اور قابل ستائش ہے، جس کی آسمانوں اور زمین میں بادشاہت ہے، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیفیں دی اور توبہ نہ کی، ان کو دوزخ کا اور عذاب بھی ہوگا اور جلنے کا عذاب بھی ہوگا، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ سورہ البروج کی آیت نمبر 1 میں کہا گیا کہ آسمان کی قسم جس میں برج ہیں۔ برجوں سے مراد کواکب یا ان کی منازل ہیں۔ برج عرب میں محل کو کہتے ہیں۔ تاروں کی منزلوں کا نام برج اس لیے رکھا گیا کہ وہ گویا ان کے گھر ہیں۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 3 میں کہا گیا وَشَاہِدٍ وَمَشْہُودٍ، اور حاضر ہونے والے کی اور جو اس کے پاس حاضر کیا جائے اس کی۔ شاہد اور مشہود کے معنوں میں مفسرین کے بہت سے اقوال ہیں۔ بعض نے کہا کہ شاہد سے مراد لوگ ہیں جو قیامت کے روز حاضر ہوں گے، اور مشہود سے حالت قیامت اور جو مشاہدہ کیے جائیں گے۔ بعض نے کہا کہ شاہد جمعہ کا دن ہے اور مشہود یوم عرفہ ہے، کیونکہ جمعہ کا دن سب جگہ عام موجود ہوتا ہے، اور عرفے کے دن حج میں سب لوگ حاضر ہوتے ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا کہ شاہد عرفے کا دن ہے اور مشہود قربانی کا دن ہے۔ کسی نے کہا کہ شاہد سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں اور مشہود سے مراد بندے ہیں اور ان کے اعمال اور افعال ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا گواہ ہے۔ بعض نے کہا کہ شاہد پیغمبر ہیں اور مشہود ان کی امتیں ہیں۔ بعض نے کہا کہ مشہود بنی آدم ہیں اور شاہد ان کے اعضاء ہیں کہ یہ ان کے عملوں کی شہادت دیں گے۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ شاہد ملائکہ ہیں کیونکہ وہ کاتب اعمال ہیں، اور مشہود آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، مطلب کہ انسان ہیں۔ غرض اس قسم کے بہت سے اقوال ہیں، مگر زیادہ تر یہی کہا جاتا ہے کہ شاہد جمعہ کا دن ہے اور مشہود عرفے کا دن ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 4 سے 8 تک جن لوگوں کا ذکر کیا گیا تو کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں جب کہ دین میں بہت سی خرابیاں پڑ گئی تھیں اور لوگوں میں فتنے اور فساد برپا ہو گئے تھے، تو ایک دیندار اور خدا پرست قوم نے الگ ایک گاؤں آباد کر لیا اور اس میں رہنے لگے اور اللہ کی عبادت کرنے لگے، یہاں تک کہ اس ملک کے کافر ظالم بادشاہ کو اس حال کی اطلاع مل گئی، تو اس نے ان لوگوں کو کہلا بھیجا کہ جن بتوں کو ہم پوجتے ہیں تم بھی انہی کو پوجو، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہ ایک واحد ہے اسی کی عبادت کریں گے، کیونکہ وہی ہمارا معبود ہے۔ بادشاہ نے دھمکی دی کہ اگر ہمارے معبودوں کو نہیں پوجو گے تو میں تم کو قتل کروا دوں گا۔ اس کا کچھ اثر ان کے دل پر نہ ہوا۔ تب اس نے خندقیں کھدوا کر ان میں آگ جلوا دی اور خود ان کے کنارے پر کھڑے ہو کر ان سے کہنے لگا کہ یا تو ہمارے دین کو قبول کر لو اور اس آگ کو اختیار کر لو، مگر انہوں نے بتوں کو پوجنا منظور نہ کیا اور آگ میں پڑنا منظور کر لیا۔ یہ حال دیکھ کر عورتیں اور بچے چلا اٹھے۔
دیندار شوہر اور باپ جو اللہ پر پورا ایمان رکھتے تھے، انہوں نے تسلی دی کہ اس کو آگ نہ سمجھو، یہ تمہارے لیے نجات ہے۔ چنانچہ سب کے سب اس میں کود پڑے۔ کہتے ہیں کہ آگ کے شعلے ابھی ان کے جسموں تک پہنچے بھی نہ پائے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی روحیں قبض کر لیں، اور آگ جو بھڑک کر بادشاہ اور اس کے اراکین جو کہ کنارے پر کھڑے تھے ان پر جا پڑی، اور وہ سب کے سب جل کر خاک ہو گئے۔ بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، وہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ زندہ کرے گا، اور وہ بخشنے والا اور محبت کرنے والا ہے، عرش کا مالک، بڑی شان والا، جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ بھلا تم کو لشکروں کا حال معلوم ہوا ہے، یعنی فرعون اور سمود کا؟ لیکن یہ کافر جان بوجھ کر تکذیب میں گرفتار ہیں، اور اللہ بھی ان کو گردا گرد سے گھیرے ہوئے ہے۔ یہ کتاب کوئی جھوٹ نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن عظیم الشان ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہوا۔ سورہ الطارق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ۔ آسمان اور رات کے وقت آنے والے کی قسم، اور تم کو کیا معلوم کہ رات کے وقت آنے والا کیا ہے؟ وہ تارا ہے چمکنے والا، کہ کوئی نفس نہیں جس پر نگہبان مقرر نہیں۔ تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا ہوا ہے۔ وہ اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا ہوا ہے، جو پیٹھ اور سینے کے بیچ میں سے نکلتا ہے۔ بے شک اللہ اس کے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ جس دن دلوں کے بھید جانچے جائیں گے تو انسان کی کچھ پیش نہ چل سکے گی، اور نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا۔ آسمان کی قسم جو مینہ برساتا ہے، اور زمین کی قسم جو پھٹ جاتی ہے، کہ یہ کلام حق کو باطل سے جدا کرنے والا ہے اور بیہودہ بات نہیں۔ یہ لوگ تو اپنی تدبیروں میں لگ رہے ہیں، اور ہم اپنی تدبیر کر رہے ہیں، تو تم کافروں کو مہلت دو، بس چند روز ہی کی مہلت دو۔ سورہ الاعلیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی فجعلہ غثاء احوی۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے رب جلیل الشان کے نام کی تسبیح کرو، جس نے انسان کو بنایا، پھر اس کے اعضاء کو درست کیا، اور جس نے اس کا اندازہ ٹھہرایا، پھر اس کو رستہ بتایا، اور جس نے چارہ اگایا، پھر اس کو سیاہ رنگ کا کوڑا کر دیا۔ ہم تمہیں پڑھا دیں گے کہ تم فراموش نہ کرو گے، مگر جو اللہ چاہے۔ وہ کھلی بات کو بھی جانتا ہے اور چھپی کو بھی۔ ہم تم کو آسان طریقے کی توفیق دیں گے، سو جہاں تک نصیحت کے نافع ہونے کی امید ہو نصیحت کرتے رہو۔ جو خوف رکھتا ہے وہ تو نصیحت پکڑے گا، اور بے خوف بدبخت پہلو تہی کرے گا، جو قیامت کو بڑی تیز آگ میں داخل ہوگا، پھر وہاں نہ مرے گا نہ جیے گا۔ بے شک وہ مراد کو پہنچ گیا جو پاک ہوا، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا، مگر تم لوگ تو دنیا کی زندگی کو اختیار کرتے ہو، حالانکہ آخرت بہت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ یہی بات پہلے صحیفوں میں بیان کی گئی، یعنی ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ سورہ الغاشیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة
عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عین آنیہ۔ بھلا تم کو ڈھانپ لینے والی یعنی قیامت کا حال معلوم ہوا ہے؟ اس روز بہت سے منہ والے ذلیل ہوں گے، سخت محنت کرنے والے تھکے ماندے دہکتی آگ میں داخل ہوں گے۔ ایک کھولتے ہوئے چشمے کا ان کو پانی پلایا جائے گا، اور خاردار جھاڑ کے سوا ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا جو نہ فربہی لائے نہ بھوک میں کچھ کام آئے۔ اور بہت سے منہ والے اس روز شادمان ہوں گے، اپنے اعمال کی جزا سے خوش دل، بلند باغ میں۔ وہاں کسی طرح کی بکواس نہیں سنیں گے، اس میں چشمے بہہ رہے ہوں گے۔ وہاں تخت ہوں گے اونچے بچھے ہوئے، اور آب خورے کرینے سے رکھے ہوئے، اور گاؤ تکیے کتار کی کتار لگے ہوئے، اور نفیس مسندیں بچھی ہوئیں۔ یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے عجیب پیدا کیے گئے ہیں، اور آسمان کی طرف کہ کیسا بلند کیا گیا ہے، اور پہاڑوں کی طرف کہ کس طرح کھڑے کیے گئے ہیں، اور زمین کی طرف کہ کس طرح بچھائی گئی ہے۔ تو تم نصیحت کرتے رہو کہ تم نصیحت کرنے والے ہی ہو، تم ان پر داروغہ نہیں ہو۔ ہاں، جس نے منہ پھیرا اور نہ مانا تو اللہ اس کو بڑا عذاب دے گا۔ بے شک ان کو ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم ہی کو ان سے حساب لینا ہے۔ سورہ الفجر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد۔ فجر کی قسم اور 10 راتوں کی، اور جفت اور طاق کی، اور رات کی جب جانے لگے، اور بے شک یہ چیزیں عقل مندوں کے نزدیک قسم کھانے کے لائق ہیں کہ کافروں کو ضرور عذاب ہوگا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا، جو ارم کہلاتے تھے، اتنے دراز قد کہ تمام ملک میں ایسے پیدا نہیں ہوئے تھے؟ اور سمود کے ساتھ کیا کیا، جو وادی قرا میں پتھر تراشتے اور گھر بناتے تھے؟ اور فرعون کے ساتھ کیا کیا، جو خیمے اور میخیں رکھتا تھا؟ یہ لوگ ملکوں میں سرکش ہو رہے تھے اور ان میں بہت سی خرابیاں کرتے تھے، تو تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا نازل کیا۔ بے شک تمہارا رب طاق میں ہے۔ مگر انسان عجیب مخلوق ہے کہ جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے کہ اسے عزت دیتا اور نعمت بخشتا ہے تو کہتا ہے کہ آہا، میرے رب نے مجھے عزت بخشی، اور جب دوسری طرح آزماتا ہے کہ اس پر تنگی کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ ہائے، میرے رب نے مجھے ذلیل کیا۔ نہیں، بلکہ تم لوگ یتیم کی خاطر نہیں کرتے، اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو، اور میراث کے مال کو سمیٹ کر کھا جاتے ہو، اور مال کو بہت ہی عزیز رکھتے ہو۔ تو جب زمین کی بلندی کوٹ کوٹ کر پست کر دی جائے گی، اور تمہارا رب جلوہ فرما ہوگا، اور فرشتے کتار باندھ باندھ کر موجود ہوں گے، اور دوزخ اس دن حاضر کی جائے گی، تو انسان کو اس دن تنبیہ کی جائے گی، مگر اب اس کو تنبیہ کرنے سے فائدہ کہاں مل سکتا ہے؟ اس روز انسان کہے گا، کاش میں نے اپنی ہمیشہ رہنے والی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ تو اس دن نہ کوئی اللہ کے عذاب کی طرح کا کسی کو عذاب دے گا، اور نہ کوئی ویسا جکڑنا جکڑے گا۔ اے اطمینان پانے والی روح، اپنے رب کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی۔ تو میرے ممتاز بندوں میں شامل ہو جا، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ سورہ البلد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد
لقد خلقنا الإنسان فی کبد۔ ہمیں اس شہر مکہ کی قسم، اور تم اسی شہر میں تو رہتے ہو، اور باپ یعنی آدم اور اس کی اولاد کی قسم کہ ہم نے انسان کو تکلیف کی حالت میں رہنے والا بنایا ہے۔ کیا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پائے گا؟ کہتا ہے کہ میں نے بہت سا مال برباد کر دیا۔ کیا اسے یہ گمان ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں؟ بھلا ہم نے اس کو 2 آنکھیں نہیں دیں اور زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے؟ یہ چیزیں بھی دیں اور اس کو خیر اور شر کے دونوں رستے بھی دکھا دیے، مگر وہ گھاٹی پر سے ہو کر نہ گزرا۔ اور تم کیا سمجھے کہ گھاٹی کیا ہے؟ کسی کی گردن چھڑانا، یا بھوک کے دن کھانا کھلانا یتیم رشتہ دار کو یا فقیر خاکسار کو۔ پھر ان لوگوں میں بھی داخل ہوا جو ایمان لائے اور صبر کی نصیحت اور لوگوں پر شفقت کرنے کی وصیت کرتے رہے۔ یہی لوگ صاحب سعادت ہیں، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو نہ مانا وہ بدبخت ہیں، یہ لوگ آگ میں بند کر دیے جائیں گے۔ سورہ الشمس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها۔ سورج کی قسم، اور اس کی روشنی کی، اور چاند کی جب اس کے پیچھے نکلے، اور دن کی جب اسے چمکا دے، اور رات کی جب اسے چھپا لے، اور آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا، اور زمین کی اور اس کی جس نے اسے پھیلایا، اور انسان کی اور اس کی جس نے اس کے اعضاء کو برابر کیا، پھر اس کو بدکاری سے بچنے اور پرہیزگاری کرنے کی سمجھ دی کہ جس نے اپنے نفس یعنی روح کو پاک رکھا وہ مراد کو پہنچا، اور جس نے اسے خاک میں ملایا وہ خسارے میں رہا۔ قوم سمود نے اپنی سرکشی کے سبب پیغمبر کو جھٹلایا۔ جب ان میں سے ایک نہایت بدبخت اٹھا تو اللہ کے پیغمبر صالح نے ان سے کہا کہ اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی باری سے بچو، مگر انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں، تو اللہ نے ان کے گناہ کے سبب ان پر عذاب نازل کیا اور سب کو ہلاک کر کے برابر کر دیا، اور اس کو ان کے بدلہ لینے کا کچھ بھی ڈر نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو ایک اونٹنی معجزے کے طور پر دی تھی، جو ایک بہت بڑے پتھر میں سے نکالی گئی تھی۔ صالح علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے کہا کہ یہ اونٹنی اللہ کی ہے، اس کو بری طرح ہاتھ نہ لگانا، اور جو اس کے پانی پینے کا دن ہوگا اس میں بھی کوئی غلطی نہ کرنا۔ وہ اونٹنی یہ تھی کہ جو پانی پینے کا ان کا گھاٹ تھا نا، تو یہ طے پایا تھا کہ ایک دن اونٹنی پانی پیا کرے گی اور ایک دن وہ وہاں سے پانی لیا کریں گے۔ تو جو اونٹنی ایک اللہ تعالیٰ کی یہ آزمائش تھی، ایک معجزہ تھا وہ اونٹنی، تو جو اونٹنی کے پانی پینے کا دن ہوتا تھا وہ اونٹنی سارا پانی پی جاتی تھی، اور ان کے لیے نہیں، اگلے دن کے لیے ان کے لیے پانی نہیں بچتا تھا۔ تو وہ اس سے بہت تنگ آئے ہوئے تھے کہ یہ کیا ہے، یہ کہ اونٹنی جو ہے وہ سارا پانی پی جاتی ہے، اور اللہ صالح علیہ السلام نے کہا تھا یہ اونٹنی اللہ کی ہے، اس کو ہاتھ نہیں لگانا۔ لیکن ان میں سے ایک بدبخت شخص نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے، اور اس وجہ سے ان پر یہ عذاب نازل ہوا۔ سورہ اللیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی۔ رات کی قسم جب دن کو چھپا لے، اور دن کی قسم جب چمک اٹھے، اور اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادہ پیدا کیے کہ تم لوگوں کی کوشش طرح طرح کی ہے۔ تو جس نے اللہ کے رستے میں مال دیا اور پرہیزگاری کی اور نیک بات کو سچ جانا، اس کو ہم آسان طریقے کی توفیق دیں گے،
اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا رہا اور نیک بات کو جھوٹ سمجھا اسے سختی میں پہنچائیں گے، اور جب وہ دوزخ کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ بھی کام نہ آئے گا۔ ہمیں تو راہ دکھا دینا ہے، اور آخرت اور دنیا ہماری ہی چیزیں ہیں۔ سو میں نے تم کو بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرا دیا۔ اس میں وہی داخل ہوگا جو بڑا بدبخت ہے، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، اور جو بڑا پرہیزگار ہے وہ اس سے بچا لیا جائے گا، جو مال دیتا ہے تاکہ پاک ہو، اور اس لیے نہیں دیتا کہ اس پر کسی کا احسان ہے جس کا وہ بدلہ اتارتا ہے، بلکہ اپنے رب کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے، اور وہ عنقریب خوش ہو جائے گا۔